ان کے بعد ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی آئے جن پر بھی آزمائشیں بڑی آئیں۔ ایسے والد کے گھر میں آنکھ کھولی کہ جو بتوں کو بناتا تھا اور بیچتا تھا، اور حکم ہوا اسی والد کو دعوت دو۔ پھر آزمائش آئی کہ تنے تنہا جاؤ، جہاں ان کے سارے بت ہوں ان بتوں کو توڑ دو۔ پھر آزمائش آئی کہ جا کر وقت کے بادشاہ نمرود کو دعوت دو۔ پھر ایک بڑی آزمائش آئی کہ آگ میں ڈال دیا گیا، رب العالمین نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ پھر آزمائش آئی کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو صحرا میں چھوڑ کر آؤ۔ پھر آزمائش آئی کہ اپنے لخت جگر کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا دو۔ انبیاء علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئیں۔ انہیں انبیاء علیہ السلام میں ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے۔ آزمائشیں اور تکلیفیں کتنی ہیں، قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن وہ لوگ دین کی طرف نہ آئے۔ آخر انہوں نے کہہ دیا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام وہاں سے چلے، دریا کے کنارے پہنچے، کشتی جا رہی تھی، اس میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی ہلنے لگی، بظاہر لگتا تھا ابھی ڈوب جائے گی، موجیں زیادہ آ گئیں۔ کشتی میں کسی نے کہا لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ آزمائش آ رہی ہے، ایسا شخص جو بھی ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے، اس کی وجہ سے ہم سارے نہ ڈوب جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہی ہوں جو اپنے آقا کے حکم سے پہلے نکل گیا ہوں، حالانکہ وقت کے پیغمبر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے، ہم میں سے کوئی ہوگا۔ چنانچہ قرآن اندازی ہوتی ہے، نام آپ کا نکلتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا تو ہے، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر نام آپ کا نکلتا ہے، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر نام آپ کا نکلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اب مچھلی کو حکم دیتا ہے، اور مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے رہی ہے۔ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیروں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندرونی حصے کا اندھیرا، ان سب اندھیروں میں صرف اللہ کو پکارا اور یہی کہا اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، تیری ذات پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں قصور والوں میں سے ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں۔ اس لیے کسی مصیبت کا آ جانا، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ اللہ مصیبتوں کے ذریعے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، کبھی مال میں پریشانی لا کر، کبھی اولاد کی بیماری کے ذریعے، کبھی جان اور مال میں تکلیف کے ذریعے، تاکہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے۔ آزمائشیں کتنی سخت ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں اور وہ لے کر چلے ہیں، مشورہ ہوتا ہے۔ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں، تو اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ 11 بھائی ہیں، سارے مشورہ کر رہے ہیں، 10 نے آپس میں مشورہ ہوا، کوئی کہتا ہے قتل کرو، کوئی کہتا ہے کنویں میں ڈال دو۔ بڑا بھائی آگے سے یہودا کہتا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ قتل نہ کرو، اسے ویران کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والے آئیں گے اسے اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن اس کو قتل نہ کرو۔ آخر بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وقت کا پیغمبر اتنا حسین، کائنات کا آدھا حسن ایک طرف، یوسف علیہ السلام کا آدھا حسن ایک طرف، لیکن آزمائش کتنی سخت ہے، اپنے بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا خون کے رشتوں میں وفا نہیں ہوتی۔ اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی، یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ہی بھائی کو کنویں میں نہ ڈالتے۔ لیکن کنواں کہاں موت دے سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کنویں میں یوسف علیہ السلام کو رکھا۔ پھر آزمائش آئی، یہاں سے نکلے، مصر کے بازار میں پہنچتے، وہاں خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، بازار میں بکا جاتا ہے، عزیز مصر ان کو خرید لیتا ہے۔ ادھر پیغمبر یعقوب علیہ السلام پر اتنی آزمائش، جب بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، اپنے بیٹوں سے پوچھا کہاں گیا وہ میرا بیٹا یوسف؟ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، سارے آئے روتے ہوئے اور کہنے لگے وہ تو ایک بھیڑیا آیا تھا، وہ کھا کے چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو قمیص لے کر آئے تھے اس پہ انہوں نے خون لگایا تھا، لیکن قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ فرمایا یہ بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار تھا، یوسف کو کھا لیا لیکن قمیص کہیں سے نہ پھٹی۔ وہ سمجھ گئے میرے بیٹوں کی شرارت ہے۔ غم میں اتنے روئے، اتنے غم میں تھے، آنکھوں سے
یہاں تک کہ ان کی آنکھیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئی بیٹے کی جدائی میں۔ تو انبیاء علیہ السلام پر کتنا غم آتا ہے۔ پھر یہی یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں۔ اب ایک بڑی آزمائش آتی ہے۔ زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی ہے، جھونپڑی میں نہیں، محل میں، شادی شدہ کو نہیں، غیر شادی شدہ کو، کسی بوڑھے کو نہیں، جوان کو، عورت کی طرف سے دعوت ہے۔ قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في نفسه، کہ دعوت دینے کے لیے اسے پھسلایا، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت ہیت لک، آؤ میری طرف۔ یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً وہ میرا پرورش کرنے والا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے، گیٹ پر زلیخا نے جو پیچھے سے پکڑا تو دامن پھٹ گیا۔ بہرحال پھر آگے نتیجہ کیا نکلا؟ زلیخا نے الزام لگا دیا اور کہا اس نے غلط نگاہ ڈالی آپ کی گھر والی پر۔ آزمائش آئی، 7 سال تک پھر یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، کوئی قصور نہیں، اپنی طرف سے کوئی خطا نہیں، لیکن آزمائش تھی، 7 سال پھر رہے۔ 7 سال کے بعد پھر اللہ نے ایسی عزت دی، خواب کی تعبیر بتائی۔ اسی وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے پہلے وزیر خزانہ بنایا، پھر اسی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی سلطنت دے دی۔ پھر یہی بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ پہنچے، اور پھر وہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ پھر یہ پورا خاندان آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب جھکا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا ہوا۔ واقعہ سنانے کا مقصد، حضرت یعقوب علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش، حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنی آزمائش تھی۔ تو آزمائشیں ہم پر نہیں آئی۔ آج ہم پر 20,000 کا 25,000 کا نقصان ہو جائے، گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ آج بیٹے پر بیماری آئے، انتقال ہو جائے، زبان پر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی تکلیف مصیبت آئے، نادان مسلمان کہتا ہے پورے علاقے میں ہی تھا، میرے اوپر یہ تکلیف، یہ مصیبت آئی۔ آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر ایوب علیہ السلام ہے، اللہ نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی۔ شیطان نے کہا یا اللہ یہ آپ کا اس لیے فرما بردار ہے، آپ نے دولت دی ہے، آپ اس سے دولت مال اولاد لے لو، یہ آپ کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ ایوب میرا پیغمبر ہے، کبھی میری نافرمانی نہیں کرے گا، جاؤ تم اس کا سب مال لے لو۔ آزمائش آئی، سارا مال ہلاک ہو گیا۔ زلزلہ آیا، چھت نیچے گرا، جو بچے تھے وہ بھی سب کا سب انتقال ہو گیا۔ مال و جائیداد جتنا تھا سب کا سب چلا گیا، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جسم پہ بیماری لگ گئی، بعض مفسرین نے لکھا 7 سال، بعض نے 9 اور بعض نے 17 کا قول بھی لکھا۔ 7 سال بیماری میں مبتلا رہے، لیکن رجوع صرف اللہ کی طرف کیا، غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ہم تو 3 دن بیماری آتی ہے، ہماری توجہ اللہ سے کٹ جاتی ہے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر پر اتنی طویل بیماری آئی، لیکن سب آزمائشوں میں صرف اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اولاد کی نعمت نہیں تھی، اللہ سے ہی مانگتے رہے یا اللہ تو مجھے تنہا نہ رکھ، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وارث عطا فرمایا۔ بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کی دولت سے اللہ نے نوازا۔ انہی پیغمبروں میں آخری پھر امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، فخر الرسل، فخر موجودات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر کتنی آزمائشیں آئیں، دنیا میں آئے نہیں، والد کا سایہ اٹھ گیا۔ آج تو الحمدللہ ہمارے والد کی نعمت موجود ہوتی ہے، لیکن آپ دنیا میں آئے نہیں، والد دنیا سے چلے گئے۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے، والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ کا۔ انتقال بھی کسی شہر میں نہیں ہوا، انتقال بھی ہوا تو ایک جنگل میں ہوا، ایک ویرانے میں ہوا، جہاں کوئی انسان موجود نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 سال کے بچے اور ایمن آپ کی باندی، وہ موجود ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ ابوا نامی جگہ میں انتقال ہو گیا، دور دور تک صحرا ہے، انسان تو انسان، کوئی جانور بھی نہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، اس جنگل میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا کوئی سگا والد نہیں، سگا بھائی نہیں تھا، آپ کی کوئی سگی بہن نہیں تھی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آ رہے تھے، ایک موقع پر جب اپنی والدہ کی قبر پر آئے تھے تو آپ رونے لگ گئے تھے، آنکھوں سے بے قطار آپ کے آنسو بہنے لگ گئے کہ اس ویرانے میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے،
آپ کے دادا عبد المطلب جو پرورش کرنے والے ان کا انتقال ہو گیا۔ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، اب یہ سارے سہارے آپ سے چھن گئے۔ اللہ رب العزت کی حکمت تھی، رب العالمین خود تربیت کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ ماں باپ کی تربیت ہے، یہ دادا کی تربیت ہے، دادا نے سکھایا ہوگا۔ رب العالمین نے خود علم عطا فرمایا اور آزمائشیں لا کر امت کو سبق دیا۔ پھر تکلیفیں اتنی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے۔ ان دشمنوں نے وہاں قید کر دیا، وہیں کھانا وہیں پینا، وہاں سے باہر آپ نکل نہیں سکتے تھے۔ 3 سال آپ کے مشقت میں وہ گزر گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش، عام الحزن کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی دن آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں فرمایا یہ سال بڑے غم کا سال تھا کہ میری رفیق حیات بھی دنیا سے چل بسی، چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنی آزمائشیں ہیں، 3 بیٹوں کا انتقال زندگی میں ہو گیا، 3 بیٹیوں کا انتقال زندگی میں ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں رقیہ، ام کلثوم اور زینب کا انتقال، حضرت فاطمہ کا انتقال حضور کے جانے کے 6 ماہ کے بعد ہوا۔ آزمائش کتنی، آپ کا چھوٹا بیٹا ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ بیمار ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور گھر گئے، عبد الرحمن ابن عوف آپ کے ساتھ ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا، دیکھا آخری وقت ہچکیاں لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہ کر سکے۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے، جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، پختہ سے پختہ دل والا بھی ہوتا ہے، دل لرز جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کا نکل جانا یہ منع نہیں ہے، شریعت میں جزا فضا منع ہے، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، رخسار پیٹنا منع ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا یہ تو شفقت ہے، یہ تو محبت ہے، یہ تو غم کا ہلکا ہونا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، چوما، بیٹے کو بوسہ دیا، لیکن کر کچھ نہیں سکتے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، نبی نہیں زندگی دے سکتا اگر رب العالمین نہ عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا جب روح نکلنے لگی اور روح جسم سے پرواز کر گئی، ایک جملہ کہا، فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، ہمارا دل غمگین ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم نہیں کہیں گے مگر وہ جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور آپ نے ایک جملہ کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی میں میں بڑا غمگین ہوں، اے ابراہیم تیری جدائی میں بڑا غمگین ہوں۔ اپنی زندگی میں 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا رہے ہیں، سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، حضور بدر میں گئے ہیں، پیچھے بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ موجود ہوتے بیٹی کے جنازے میں شرکت کر لیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا موجود ہوتے بیٹی کو آخری وقت دیکھ لیتے، لیکن اللہ کی آزمائش تھی۔ حضور بدر میں ہیں، ادھر پیچھے رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں دوسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں زینب کا انتقال ہو گیا۔ 3 بیٹوں کا انتقال، 3 بیٹیوں کا انتقال، رفیق حیات حضرت ختیجہ کا انتقال، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، دادا چلے گئے، کتنی آزمائشیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ لہب نازل ہوئی، آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ بدبخت آئے اور بیت اللہ کے اندر آ کر معاذ اللہ آپ کی طرف تھوکنے لگے اور کہا محمد ہم نے تیری بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت غیر مسلم سے نکاح حرام نہیں تھا، ہماری بیٹیوں کو دین کے لیے کسی نے طلاق نہیں دی، حضور کی بیٹیوں کو دین کے لیے طلاقیں دی گئیں، ہمارے جسم پر کسی نے اوجھڑی نہیں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سجدے میں جاتے ہیں اور عقبہ بن ابی معیط بدبخت اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دیتا ہے، آپ سجدے سے نہیں اٹھ سکتے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آ کر ہٹاتی ہے تو آپ سجدے سے اٹھتے ہیں۔ ہمارے گلے میں کسی نے کپڑا ڈال کر ہمیں کبھی گھسیٹا نہیں ہے، آپ کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط کپڑا ڈال کر اپنی طرف گھسیٹنے لگ گئے۔ ہمیں اسلام کے لیے کبھی پتھر نہیں مارے گئے، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، جس مسجد میں جاتے ہیں لوگ ہمارا اکرام کرتے ہیں، لوگ ہمارے بستروں کو اٹھاتے ہیں، سامان کو اٹھاتے ہیں، ہمیں سامان کھولنے نہیں دیتے، اکرام اتنا ہوتا ہے۔ حضور طائف میں جا رہے ہیں، اکرام نہیں ہو رہا، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اس نبی کے جسم پہ پتھر لگ رہا ہے جس کے لیے کائنات کا نظام بنا،
کہ جس پہ اعتراض ہوتا ہے تو دفاع اللہ کرتا ہے۔ مشرکین نے کہا آپ رسول نہیں، اللہ نے قرآن اتارا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے۔ مشرکین نے کہا مجنون اور دیوانے ہو، اللہ نے قرآن اتارا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم، قلم سے لکھنے والوں کی قسم، اے میرے پیغمبر تو دیوانہ نہیں ہے۔ جس نبی کو اللہ تسلیاں دے، جس کے زلفوں کی اللہ قسمیں کھائے، واللیل اذا یغشی، جس کے روشن چہرے کی قسم کھائے، والضحیٰ، جس کے شہر کی قسم کھائے، لا اقسم بہذا البلد، اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ جس کے صرف چہرہ اٹھانے سے اللہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، جس نبی کے انگلی کے اشارے پہ اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو اپنا دست مبارک ڈالے تو اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، جو لعاب دہن نکالے تو ابو بکر صدیق کی ایڑی سے زہر کا اثر ختم کر دے، جو حضرت ابو قتادہ کی آنکھوں میں لعاب لگائے تو آنکھوں کی نظر دوبارہ لوٹ آئے، اس نبی کا کیا مقام ہے؟ لیکن طائف میں اسی نبی کو پتھر لگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں، تکلیفیں آئی ہیں تو انبیاء علیہ السلام پر آئیں، ان انبیاء میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ بدر کا موقع ہے، 14 صحابہ اکرام کی شہادتیں ہو گئی، احد کا معرکہ ہے، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کتنی بڑی آزمائش، آنکھ الگ کان الگ، یہاں تک کہ جگر نکال دیا گیا۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دین کی خاطر آپ کے دونوں دانت ٹوٹ گئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں لگیں، رخسار سے خون بہنے لگ گئے۔ اتنی آزمائشیں آپ پر آئی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے اور عرب پر آزمائشیں نہیں آئیں، آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام اور سلف پہ آئیں۔ اس لیے کوئی تکلیف آئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آزمائش لاتا ہے۔ بے صبری کے کلمات نہ کہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، اسی پر اپنا ایمان رکھے، متوجہ ہو کر اللہ سے مانگے۔ انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کو سوچیں، پھر معلوم ہوگا میرے اوپر آزمائش کم تھی، ان لوگوں پر آزمائش زیادہ تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔